زرعی اجناس کی وافر پیداوار کے باوجود قلت وجہ سامنے آ گئی۔ خفیہ اداروں کی زرعی اجناس کی اسمگلنگ میں ملوث سیاسی نمائندوں کے فرنٹ مین کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ لسٹ میں سابق ایم پی ایس سمیت 10 بااثر شخصیات کا انکشاف۔ فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر کے کمشنرز کو بھیجی جانے والی رپورٹ میں زرعی اجناس کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں زرعی اجناس کی وافر پیداوار کے باوجود قلت وجہ سامنے آ گئی۔ خفیہ اداروں کی زرعی اجناس کی اسمگلنگ میں ملوث سیاسی نمائندوں کے فرنٹ مین کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ لسٹ میں سابق ایم پی ایس سمیت 10 بااثر شخصیات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس، رپورٹ میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، جنگ میں اگر بات کی جائے زرعی اجناس کی تو وافر پیداوار کے باوجود جو ہے وہ شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوز ہیں، اور اس حوالے سے خفیہ اداروں کی جانب سے محکمہ خوراک کو جاری شدہ مراسلے میں جو ہے وہ 10 جو ہے وہ فرنٹ مین ایسے جو ہے وہ نشاندہی ان کی گئی ہے ان کو سیاسی پشت پناہی موجود ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزی کے اندر اور اسمگلنگ کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں۔ اور اس حوالے سے میرے ساتھ کسان بورڈ کے سرپرست اعلیٰ جماعت اسلامی کے ضلعی امیر جو ہے فرید مگیانہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، کسانوں کو تو جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی پر گرفتار کیا جاتا ہے، ان افراد کو گرفتار کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں آپ کی نظر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میڈیا کے دوستوں کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو صاحب اختیار تک بھی پہنچایا ہے اور عوامی مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ دیکھیں، جنوری سے لے کر اکتوبر تک کی رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر ہمارے جنگ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں۔ وہ بڑے اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ ان کے کوئی قد بڑے ہیں یا ان کے اختیارات کوئی بڑے ہیں، وہ ہم عوام میں سے ہی ہیں، لیکن ان کو جو سیاسی ہمارے نمائندے ہیں وہ خود بھی اس میں ملوث ہیں، اور اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں تو وہ ان کے فرنٹ مین ہیں۔ اس لیے اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب کسان سے گندم خریدی جا رہی ہے تو اس کو گورنمنٹ اپنے کنٹرول ریٹ پہ لے لئی ہے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو کیا ہو جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات ڈال کے تو دی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ وہ ڈبل کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ قلت ہے، اور قلت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ خوراک جو ہے جو یہاں کے شہریوں کو ملنی چاہیے تھی وہ تو بیرون ملک چلی جاتی ہے، اور کمیشن کی صورت میں وہ تو ہڑپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسان بھی ہمارا بدحال رہتا ہے، اس کی پیداواری لاگت بھی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں جو شہری ہے جس تک وہ اجناس پہنچنی تھی اس کو پھر وہ مہنگے داموں لینی پڑتی ہیں، کیونکہ حکومت پھر باہر سے درآمد کرتی ہے اور اس کے الگ سے سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے اس عذاب سے نجات جو ہے یہ صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ایماندار قیادت ہوگی، اور وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوری ایمانداری کے ساتھ ان کے فرائض منصبی ادا کرنے کے اوپر مجبور کرے گی، اور اس طریقے سے عوام اس مصیبت سے بچ سکتی ہے۔ اور میں سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اب ان افراد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ابھی تو کہیں کسی کا نہیں پتا چلا کہ کوئی کسی کے اوپر پرچہ ہوا ہو، کوئی پابند ثلاثہ ہوا ہو، وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں بلکہ اپنی کمپینیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں اور ہمارے صاحب اختیار کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور آنے والی جو ہماری فصل ہے اس کی قلت سے ہمیں محفوظ کریں۔ بالکل، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یقینی طور پہ اس حوالے سے انتظامیہ کی ضرورت ہے۔ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔